آپ شفا دیں گے جی. آپ آئیں یہاں ہماری سروسز آپ کو جتنی اچھی طریقے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اچھی سروسز دی جائیں, مریض کی پوری خدمت کی جائے. اور اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل و کرم ہے کہ ہمیں کسی جگہ پہ کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. ہم جہاں کسی کو فنڈ کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں تو ہمیں تھرو پاکستان فنڈ, اچھے لوگ ایسے ہیں جو اپنا نام بھی بتانا نہیں چاہتے اور آتے ہیں یہاں فنڈ دے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان مریضوں کی دعا کی یہی وجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان مریضوں کی دعا بھی قبول کرتا ہے اور ہمیں بھی اللہ پاک کی ہمت دے کہ ہم ان کی خدمت احسن طریقے سے کر سکیں. شکریہ. السلام علیکم. آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں یونیورسٹی سے. کون مریض ہیں آپ کے؟ میرے والد صاحب ہیں. والد صاحب ہیں جی. آپ پہلی دفعہ آئے ہیں کہ نہیں؟ دس از تھرڈ سیشن. اچھا, تو پشاور میں تو آپ کے نزدیک اور بھی ہے, کڈنی سینٹر بھی ہے, تو یہاں آنے کی وجہ کیونکہ دیکھیں ہم KTH ہم نے دیکھا ہے, KD دیکھا ہے, بٹ وہاں پہ اتنی رش ہوتی ہے, وہاں پہ پراپرلی کوئی کیئر نہیں کی جاتی ہے. اور ہم جب یہاں پہ فرسٹ ٹائم آئے تو ہمیں بہت اچھا انوائرمنٹ لگا ہے. یہاں پہ جو ہے جتنی مشینز ہیں اس سے زیادہ پیشنٹس نہیں لیتے اور ہر چیز جو ہے نا وہ پراپرلی مینٹین کی جائے. علاج سے مطمئن ہیں آپ؟ بہت مطمئن. کوئی فیس تو نہیں دی جا رہی آپ؟ کوئی فیس نہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں جہاں ہر انسان پیسہ کمانے کی دوڑ اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں لگا ہوا ہے, وہیں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہمہ وقت کوش ہیں, نہ صرف اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں بلکہ اپنا پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں. ایسی شخصیات میں ایک ہیں اتفاق کڈنی اینڈ جنرل ہسپتال کے چیئرمین جناب عبدالحمید گولواڑہ. آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اتفاق کڈنی ہسپتال کے چیئرمین جناب عبدالحمید گولواڑہ سے, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس ہسپتال کی بنیاد کیوں اور کس جذبے کے تحت رکھی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی سر, یہ بتائیں کہ اتفاق کڈنی اینڈ جنرل ہسپتال کے قیام کا خیال آپ کو کیسے اور کب آیا؟ بہت شکریہ جی. ہمارے مشرق ٹی وی, آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ کب خیال آیا اور کیوں آیا. یہ خیال مجھے 1999 دسمبر میں اس کا خیال آیا تھا, اور ہم چند دوستوں نے بیٹھ کے یہاں میٹنگ کال کی. میٹنگ کال کرنے کے بعد ہم نے ڈائلیسس سینٹر کی ڈونیشن کی. اسی میٹنگ میں ریکویسٹ کی کہ فنڈ جنریٹ کریں. ہم جب بیٹھے ہوئے تھے ہم نے تقریباً ایٹ دا مومنٹ اس وقت 6 لاکھ روپیہ اس شام کو اکٹھا کر لیا تھا. تو جب ہم نے کمپنی سے ٹورے کمپنی سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی اس مشین کی قیمت 8 لاکھ روپے. ہم نے 6 لاکھ روپے ان کو بھیج دیا اور اس کے بعد 2 لاکھ روپے مزید ان کو ڈپازٹ کر کے بھیج دیا. ہم نے ایک مشین سے اسٹارٹ لی. ڈبگری میں ایک لحافوں کا بازار ہوتا تھا جہاں کے وہ ڈاکٹروں کی منڈی کہہ سکتے ہیں. اس میں ہم نے ایک مشین سے ڈائلیسس یونٹ شروع کیا. اس وقت ہمارے پاس 3 چھوٹے سے کمرے تھے جو کہ ہم نے رینٹ پہ لیے ہوئے تھے, اور وہاں ہم نے ڈائلیسس شروع کیا. تو عوام کو آہستہ آہستہ پتہ چلنے لگے کہ یہاں اتفاق کڈنی اینڈ ویلفیئر ہاسپٹل والوں نے ڈائلیسس کا کام شروع کیا. مطلب اس کا آغاز ڈبگری سے ہوا اور ڈاکٹروں کی وہ منڈی کہلاتی تھی. ہم نے کیا اگر ہم کہیں دوسری سائڈ پہ چلے گئے تو وہاں میں بھی کہ ہمارے پاس پیشنٹ نہ آئے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ہم جب نے ڈبگری میں ہم نے شروع کیا تو ہمارے پاس کافی رش آنا شروع ہو گیا. رفتہ رفتہ ایک مشین سے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں تو فری علاج ہو رہا ہے. تو ہمیں لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ ایسا کام کریں کہ یہاں آپ ایک دوسری مشین بھی لگا دیں تاکہ آپ کا سلسلہ مزید بہتر ہو سکے. تو اس وقت کے گورنر سید افتخار حسین شاہ صاحب تھے. تو میں نے ان کو ایک ریکویسٹ پٹ اپ کی. میں نے کہا سر آپ ہمیں کوئی ایسی موزوں جگہ دیں اور کچھ مشینیں بھی دیں کہ ہم اس پہ مزید کام کر سکیں. اللہ تعالیٰ ان کو ولی کے رحمت کرے, وہ انتہائی شریف النفس انسان بھی تھے, وہ چیف ایگزیکٹو بھی تھے صوبے کے. تو انہوں نے مجھے ایز سون ایز پاسبل جب وہ تشریف لائے خود تو انہوں نے اعلان کیا کہ گولواڑہ صاحب آپ کو یہ 2 ملین روپیز میں دے رہا ہوں اور آپ ایک مشین مزید منگوا لیں اور اس صدقے جاری کو جاری رہنے دیں اور انشاءاللہ ہمارا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا. جی سر, یہ بتائیے کہ
اس ادارے کی کتنی شاخیں ہیں، اور سنا ہے کہ کوہاٹ میں بھی اسی طرح کا ہسپتال آپ کا ہے؟ جی، میں پھر بھی اس حوالے سے گورنر صاحب کو اللہ تعالیٰ ولی کی رحمت سے یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے انہوں نے مجھے لیاقت میموریل اسپتال میں 10 کمروں پہ مشتمل ایک یونٹ دے دیا. ہم وہاں چلے گئے، ہم نے وہاں کام شروع کیا. بہت غریب لوگ تھے وہاں کے، اور ان غریب لوگوں کا علاج ہم نے جب فری شروع کیا تو بڑی پذیرائی ہمیں کوہاٹ سے ملی. کوہاٹ کے لوگوں نے بھی کافی تعاون کیا، اور پھر باوجود اس کے کہ جی جب وہ بلڈنگ ڈیمالش ہوئی تو انہوں نے کہا، گورنر صاحب نے اس وقت کہ جی ان لوگوں کو کوئی ایسی جگہ پہ اکاموڈیٹ کریں کہ یہاں ان غریب لوگوں کا علاج جاری و ساری رہے. تو پھر جب لیاقت میموریل ہاسپٹل ڈیمالش ہوئی تو میڈم میلم کی ایک کوٹھی تھی جو کہ کمشنر میاں جبار شاہ صاحب نے مجھے الاٹ کی، اور اس میں ہمارا علاج اس وقت جاری و ساری ہے الحمدللہ. جی صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کے شاور والے ہسپتال میں روزانہ کتنے مریض آتے ہیں، اور کتنے مریضوں کو ڈائلسس کی سہولت دی جاتی ہے، اور کیا ان سے کوئی فیس وصول کی جاتی ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک فیس کا تعلق ہے، ہم نے آج دن تک اس سے فیس نہیں لی، اور ہمیں الحمدللہ میں تو یہ کہوں گا جی کہ بائی دی گریس آف آل مائٹی اللہ ہمیں صوبہ سرحد کے جتنے یہ انڈسٹریلسٹ ہیں، ہمارے امپورٹرز ہیں، وہ کلا برادری ہے، دوسرے جہاں جتنے لوگ ہیں ہمیں فنڈنگ کرتے ہیں، یہاں کے اپنا نام بتائے بغیر بھی ہمیں فنڈ دے جاتے ہیں، اور اس فنڈ سے پھر ان پہ ہمیں ان کے اخراجات اٹھاتے ہیں. اچھا جی سر، شروع میں یہ صرف اتفاق کڈنی ہاسپٹل تھا، بعد میں جنرل ہسپتال ہو گیا. یہ بتائیے کہ یہاں کن کن شعبوں میں علاج کی سہولتیں دی جاتی ہیں، اور کتنے ماہر ڈاکٹر موجود ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے پاس ہر شعبے کے اپنے اپنے ڈاکٹر ہیں. ڈاکٹر ہاشم صاحب ہمارے جو ہیں تو یہ تو جنرل فزیشین ہے. یہاں جنرل او پی ڈی ہوتی ہے، اور جنرل او پی ڈی کے ساتھ ساتھ ہم ان کو فری میڈیسن بھی دے دیتے ہیں. جو میڈیسن ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے ہم دے دیتے ہیں جی، اور جو میڈیسن آتی ہیں وہ ہمیں تمام کے پی کے انڈسٹریز جتنے ہیں سے تعلق رکھتے اس شعبے سے میڈیسن کے، وہ ہمیں فری ڈونیشن بھیجتی ہیں. اور علاوہ جو ادر دین شعبے ہیں، ڈینٹسٹری ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، فیزیو سیکشن ہے، اور الٹرا ساؤنڈ ہے، اور ویری سون انشاءاللہ میں نے بتایا ہوا اپنی انتظامیہ کو کہ جی فوراً سے بیشتر ایک ایکس رے یونٹ یہاں لائیں تاکہ لوگوں کے ایکس رے بھی کیے جا سکیں. اچھا سر، یہ بتائیے کہ مستقبل کے حوالے سے کیا منصوبہ بندی ہے؟ مستقبل کے حوالے سے بڑے خواب ہے جی. میری خواہش ہے کہ پورے پاکستان میں ہر بڑے شہر میں ایک برانچ کھولوں، اور مجھے اللہ پاک نے اس پہ اتنی کامیابی دی ہے کہ جی میرے ساتھ کچھ دوست ہیں، کچھ احباب ہیں، کچھ بینکس ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ آئندہ کا جو پروگرام ہے تو پہلے ایبٹ آباد میں شروع کریں. ایبٹ آباد میں انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے، ہمارے ذہن میں ہے، وہاں ہمیں لینڈ بھی ملے گی انشاءاللہ، اور وہاں ہم کڈنی کا ایک ڈائلسس اچھا یونٹ کھولیں گے. اس کے ساتھ جنرل او پی ڈی بھی ہوگی. تمام فیسلٹی جو اس انڈر ون امبریلا یہاں ہم دے رہے ہیں، اتفاق کڈنی جنرل ویلفیئر ہاسپٹل پشاور میں، وہ تمام پاکستان کے صوبوں میں اسی طرح کی سہولیات میسر کی. سر، 2 دن پہلے ایک اخبار میں خبر دیکھی تھی کہ آپ صوبائی حکومت سے اپیل کر رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ کو یہاں کوئی زمین کا ٹکڑا ہے وہ دیا جائے تاکہ آپ اس ہاسپٹل کو آپ توسیع دے سکیں. تو اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ؟ یہ میری بڑی دیرینہ خواہش تھی، لیکن مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ جی یہ پلاٹ آپ کو نہیں ملے گا. میں نے کہا انشاءاللہ العزیز اللہ کو اگر منظور ہوا یہ گلبار تھانے سے ملکہ جتنی زمین ہے یہ مجھے دیں. میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بناؤں گا، اور وہاں ایک اچھے ہاسپٹل کے علاوہ ایک بہت بڑا اسکول بناؤں گا یتیم بچوں کے لیے، آرفنیج ہاؤس بناؤں گا. آپ دیکھیں گے کہ وہ پورے پاکستان میں اس کی لوگ پھر اگزامپل دی جائیں گی کہ پشاور میں ایک فلنتھراپسٹ عبدالحمید گرواڑا نے ایک ایسا ہاسپٹل بنایا، اس میں ایجوکیشن، اس میں آرفنیج ہاؤس، اس میں یتیم بچی ہوں گی، یتیم بچے ہوں گے، ان میں ہم بچوں کی شادیاں بھی کرائیں گے. میرے بڑے پلان ہیں. اور جو باقی زندگی ہے تو میں نے اللہ پاک سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، اے اللہ باقی زندگی میں نے وقف کر دی ہے اتفاق گروپ آف ہاسپٹل کے لیے انشاءاللہ. اور اگر یہ لینڈ مجھے مل گئی جس پہ کہ آج سے 30 سال پہلے جن لوگوں کے بنگلے تھے وہ ڈیمالش ہو چکے ہیں، اب وہاں رینچیوں کا اور منشیات فروشوں کا اور اڈے بنے ہوئے، اور وہاں ساری اس قسم کی فضولیات موجود ہے. اگر یہ لینڈ مجھے دی گئی تو انشاءاللہ ویری سون انشاءاللہ ود ان 4 years
यहाँ आप देखेंगे कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा। आइए साहब, ये बताइए कि आपके हस्पताल के सालाना अखराजात कितने हैं और ये कैसे पूरे किए जाते हैं? अखराजात देखें जी, पूरी करने की तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि बगैर नाम बताए हुए अपने फंड दे जाते हैं। वो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, मेरे ताजिर बिरादरी है, वकला बिरादरी है, इलावा अजीम प्रोफेसर, कॉलेजेस, स्कूलों के टीचर, बच्चे मुझे डोनेशन भेजते हैं जी, बगैर नाम बताए हुए हमारे डोनेशन बॉक्स में डाल देते हैं। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जब हर महीने इसको ओपन करती है तो 4-5 लाख रुपए इसमें पड़ा होता है जी हमारे डोनेशन बॉक्स। सूबाई हुकूमत की जानिब से भी आपको कोई फंड्स मिल रहे हैं आजी साहब? सूबाई हुकूमत की जानिब से जी हमें फिलहाल तो कोई फंड नहीं मिला, बड़ी मायूसी हुई है। 2-3 साल हो गए बैतुल माल का कोई हेड ही नहीं था, और हेड न होने की वजह से गरीब लोग, मैं 2 दफ़ा मैंने जब उन्हें विजिट किया तो जब गरीब लोग आते थे तो उनको टरका दिया जाता था कि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव अभी नहीं अपॉइंट हुए तो हम आपको कुछ नहीं दे सकते। पूरे पाकिस्तान के लोग इस्लामाबाद से आते थे उनके ऑफिस, वो खाली आसमान से लौट के चले जाते थे। इंतहाई अफसोस का मकाम है ये। अच्छा अली साहब, ये बताइए कि यहाँ डायलिसिस के अलावा और क्या सहूलतें फराहम की जाती हैं? हमारे यहाँ जी डायलिसिस है, जनरल ओपीडी है, फिजियो सेक्शन है, अल्ट्रासाउंड है, डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट है। अच्छे माहिर डॉक्टर आके यहाँ डेंटिस्ट्री के इलाज हम खुद उनसे करवाते हैं, मैं अपना इलाज भी यहीं से करवाता हूँ। हमारी बेहतरीन किस्म की लेबॉर्ट्री है और इतना अच्छा लैब है कि मैंने कई बड़ी लेबॉर्ट्रियों से कंपेयर किए। यहाँ से टेस्ट करवाने के बाद सिर्फ 800 रुपये में या 500 रुपये में, वहाँ 8,000 10,000 रुपये टेस्ट होते थे, हमारी लेबॉर्ट्री से सेल होते थे। अली साहब, यहाँ आने वाले मरीजों से ओपीडी फीस कोई वसूल की जाती है और इलाज के लिए कोई फीस ली जाती है? नहीं जी, हमारी सिर्फ ओपीडी की पर्ची होती है जो कि 100 रुपये की होती है। जब वो पर्ची हासिल कर लेता है तो फिर जनरल ओपीडी से लेके टेस्ट वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड होते हैं। कभी कभी कोई 10, 20, 30, 50 रुपये एक्स्ट्रा लेने पड़े तो किसी मजबूरी के तहत देते हैं कि उससे स्पेशल कोई टेस्ट होता है तो उसमें कुछ केमिकल हमें यूज़ करने पड़ते हैं। अली साहब, ये बताइए कि पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में सरकारी सतह पर किडनी के मुख्तलिफ अस्पताल कायम है, सेहत कार्ड पर भी इलाज लोगों का हो रहा है। इसके बावजूद ये बताएं कि आप मरीज क्यों रुख करेंगे आपके अस्पताल का? दरअसल बात यह है जी कि सेहत कार्ड जो है ना जी, ये तो जब सेहत कार्ड होता है तो हमारे पास मरीजों का रुख कम होता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि बावजूद सेहत कार्ड मौजूद होने के बखुदा वो हमारे यहाँ रुजू करते हैं। यहाँ का स्टाफ बड़ा पोलाइट है, यहाँ की मशीनें नहीं हैं। आपने देखा होगा कि आपने कुछ सारा सर्वे किया, तमाम पेशेंट बड़े रिलैक्स अंदाज में सोए हुए थे और उनके डायलिसिस हो रहे थे। आप किसी सरकारी हॉस्पिटल चले जाएं, इवन के प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी मैंने देखा तो पेशेंट बड़ा परेशान होता है, वॉमिटिंग कर होता है, बकेट्स उनके आगे पड़ी होती हैं, वो वॉमिट कर करके थक जाता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ आने की एक ही बड़ी वजह है, यहाँ सफाई सुथराई, डॉक्टरों का अच्छा मिलना जुलना, बेहतर तरीके से उनसे डीलिंग करना और उनका इलाज मुआवजा करना। वो ये नहीं समझते कि ये गवर्नमेंट का अस्पताल है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब शहजाद साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने इस तरीके से इसको बना दिया लाइक CMH। तो मैं अप्रिशिएट करूँगा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को भी और मेजर शहजाद साहब को भी कि उन्होंने इतना कंट्रोल रखा हुआ है कि किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो कोई इनके सामने गलत बात कर सके। ये पैगाम है हुकूमत पाकिस्तान को और खुसूसन प्राइम मिनिस्टर साहब को और KPK के CM को कि मैं पूरे पाकिस्तान में अपने जराए से प्लाट लेके थे, बड़े शहरों में कराची, लाहौर, कोयटा एंड पेशावर, ताकि हम अपने बड़े मेन सेंटर खोलें। फिर ब्रांचें खोलना हमारा काम है, देखेंगे कि हर शहर में होगी और हर जिले में हमारी ब्रांच होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया साहब, बड़ी मेहरबानी।